أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ تم بس تھوڑی سی مدت دنیا میں رہے تھے۔ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں ان باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ میدان حشر میں انسانوں کا کیا حال ہوگا، کس کیفیت اور حالت میں وہ اٹھائے جائیں گے، اس وقت ان کی زبانوں پر کیا ہوگا، اس کا تذکرہ اس پہلی آیت میں جو آج تلاوت کی گئی کہ یوم یدعوکم، جس دن ان کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو وہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کرتے ہوئے، وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، تو تم اس کا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے ہوئے، اور تم ایسا خیال کرو گے کہ تم تھوڑی سی مدت ٹھہرے ہو۔ اس آیت کے تعلق سے بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے انسان، چاہے ان کو زمین میں دفن کیا گیا ہو یا ان کو جلا کر ان کی خاک کو دریاؤں میں بہا دیا گیا ہو، یا کسی بھی طریقے سے وہ موت کی آغوش میں جانے کے بعد ان کے جسم کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کیا گیا، ان سب کے سب کو اس سور کے پھونکنے کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ سب اٹھ کھڑے ہوں گے، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ تو ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا کہ وہ سب کے سب اٹھنے والے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھیں گے، سبحانک و بحمدک، یہ جملہ کہتے ہوئے مومن بھی اٹھے گا اور غیر ایمان والا بھی اٹھے گا۔
ہر ایک اللہ کی تعریف کرے گا۔ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ یہ آیت صرف مومنین کے لیے ہے کہ جب مسلمانوں کو اٹھایا جائے گا تو مسلمان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھیں گے، اور جن حضرات نے پہلے والی تفسیر بیان کی کہ غیر ایمان والوں کی زبان پر بھی ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوگی، اس لیے کہ مرنے کے بعد کے حالات جب وہ دیکھ لیں گے تو اللہ کو وہ بھی مان لیں گے، اللہ کی ذات کا اقرار وہ بھی کر لیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا اور اقرار کرنا ان کو نفع اور فائدہ نہیں دے گا۔ لہٰذا وہ اس وقت اٹھتے ہوئے جو اللہ کی پاکی اور حمد بیان کریں گے، اس پاکی اور حمد کا ان کو کوئی بھی صلہ اور ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے بعد جو آیات میں یہ کہا گیا کہ غیر ایمان والے کہیں گے کہ ہائے کاش ہمیں اپنی قبروں سے اٹھایا نہ جاتا، ہمیں دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا، ہم ایسے ہی جیسے مر گئے تھے، سڑ گئے تھے، جلا دیے تھے ویسے رہتے، تو یہ کب ہوگا، یہ بات وہ کب کہیں گے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب لوگوں کو اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ آج کے دن مجرموں تم الگ ہو جاؤ، تو گناہگاروں کو، نافرمانوں کو، نہ ماننے والوں کو، غیر ایمان والوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا، اور جو ایمان والے تھے جنہوں نے اللہ کی بات کو مان لیا تھا، جو اللہ کے پیغمبروں اور نبیوں کے اوپر ایمان لے آئے تھے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے اوپر ایمان لے آئے تھے، ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ جب ان میں یہ تفریق کی جائے گی، الگ الگ دو گروہوں میں ان کو تقسیم کیا جائے گا، دو جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا، تب غیر ایمان والے جو دہائی دیں گے اور جو اپنے لیے یہ کہیں گے کہ کاش ہم دوبارہ زندہ ہی نہ کیے جاتے، ہم جیسے جلا دیے گئے تھے یا دفنا دیے گئے تھے، جیسے یہود و نصارہ میں دفنایا جاتا ہے اور مشرکین میں، کفار میں، ہنود میں جلایا جاتا ہے، تو وہ سب کے سب کہیں گے کہ کاش ہمیں ہماری قبروں سے دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا، ہمارے جسموں کو جب جلا دیا گیا تھا تو دوبارہ ان کو وجود نہ دیا جاتا، اس قسم کی وہ بات کہیں گے، اور یہ خیال کریں گے کہ ہم صرف تھوڑی سی دیر کے لیے، حالانکہ ہزاروں سال رہیں گے قبروں میں، اس کے باوجود سوچیں گے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہم رکے ہیں وہاں پر۔ اس کے بعد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن کہ بھلی بات کہا کریں، اچھی بات کہا کریں۔ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک غیر ایمان والے نے گالی دی، تو حضرت عمر نے بھی اس کو سخت جواب دیا، تب یہ آیت نازل ہوئی اور اس کو قتل کرنے کی دھمکی دے ڈالی، تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ غیر ایمان والوں سے بھی سخت بات نہ کریں، بھلی بات کریں، ان کے ساتھ بھی نرم لہجہ گفتگو استعمال کریں، غصے سے اور سختی کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی برتاؤ نہ کریں۔ یہ ہے عام طور پر معاشرے میں زندگی گزارنے کا ایک اصول۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی غیر ایمان والا برا سلوک کرے تب بھی تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ سبق نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر کہ جب تمہارے مال پر کوئی حملہ کرنا شروع کر دے، تمہاری جان کا کوئی دشمن ہو جائے، تمہاری ماں، بہن اور بیٹی کا کوئی دشمن ہو جائے، ان کی عزت لوٹنے کی کوئی کوشش کرے، تو اس کے لیے دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنی جائیداد اور مال کی حفاظت کرتے کرتے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، جو اپنی اہل و عیال کی حفاظت کرتے کرتے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔
اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی مال کی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اس کے لیے ہاتھ پاؤں جوڑ کر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ جو آپ کہیں گالیاں دیتے جائیں، تب بھی ہمیں اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ تمہیں جواب دیں۔ اس میں مصلحت ہے، اس میں خاموشی ہے۔ یہ خاموشی دے کر مرنے والا دیوس ہے، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جو قرآن کریم میں ایک موقع پر فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے نرم ہے اور غیر ایمان والوں کے لیے سخت ہے، ایسے موقع پر۔ اور عمومی اعتبار سے مسلمان کو یہ تعلیم ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ بھی صحیح طریقے سے، باادب طریقے سے گفتگو کرے اور غیر ایمان والے کے ساتھ بھی باادب طریقے سے گفتگو کرے۔ اور جب معاملہ ہو آمنے سامنے کا تو پھر یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کیا جائے، بلکہ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر میرا مال کوئی چھیننے کے لیے آئے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو روکو۔ پھر اس صحابی نے سوال کیا اگر وہ مجھے قتل کر دے تب؟ آپ نے فرمایا تم شہید ہو جاؤ گے۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا اگر میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اور کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، یقول التی ہی احسن، بھلی بات کہا کرے، بہترین بات کیا کرے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ موقع تلاش کرتا رہتا ہے کہ کہاں موقع ملے دو انسانوں کے درمیان میں بدگمانی پیدا کر دے، دو انسانوں کے درمیان میں جھگڑا اور پھوٹ ڈال دے۔ شیطان اسی تگ و دو میں رہتا ہے۔ لہٰذا انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص طور سے یہ چاہیے کہ وہ بدگمانی سے بچیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے اس کو بیان کرنا شروع کر دے، بغیر تحقیق کے کسی سے غلط گمان متعین کر لے کہ اس نے یہ کام کیا ہوگا، اس نے یہ غلطی کی ہوگی، اس نے ایسا میرے بارے میں فلاں کو کہا ہوگا، ذہن میں خیال تیار کر کے اس کو یقین میں تبدیل کر لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا، او ان یشاء یعذبکم، اور اگر وہ چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوئی لوگوں کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، زبردستی کرنا آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو دین کے اندر لانے کی کوشش کرو اور اس کے اوپر آپ کی کوئی باز پرس ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ یعنی انسانوں میں درجے ہیں، بعض انسان بعض سے جیسے شکل و صورت میں مختلف ہوتے ہیں، کسی کی شکل اچھی ہوتی ہے، کسی کی شکل اچھی نہیں ہوتی ہے، کوئی جو ہے جسم کے اعتبار سے بڑے ڈیل ڈول والا ہوتا ہے اور کوئی پست قد ہوتا ہے۔ جیسے انسان کے وجود میں اور اخلاق میں اور شکل و شباہت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف درجے رکھے ہیں، ایسے ہی علم اور فضل میں اور علمی کمالات کے اعتبار سے ان میں درجے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ عام انسانوں میں بھی ہیں اور انبیاء کے اندر بھی ہیں کہ بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچے اونچے مراتب عطا فرمائے ہیں اور بعض کو اس کے مقابلے میں کم ہیں۔ جیسے تیسرے پارے کی پہلی آیت میں ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی۔
یہاں فرمایا بعض نبیوں کو ہم نے بعض نبیوں پر فضیلت دی، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا کی جس کے اندر 150 صورتیں تھیں، اور ان تمام صورتوں کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی پاکی اور دعائیں اس کے اندر بیان کی گئی تھی، حلال حرام اور اسی طریقے سے قیود اور حدود اس کے اندر بیان نہیں کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔